السلام علیکم۔ جماعت ہشتم، مضمون جغرافیہ۔ آج ہم جغرافیہ کا چوتھا سبق سمندری فرش کی بناوٹ کا مطالعہ کریں گے۔ سمندر کا فرش بھی زمین ہی کی طرح بلند و پست ہے۔ زیر آب زمین کی مختلف شکلوں کے مطابق سمندری فرش کی بناوٹ کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں زمین پر پہاڑی علاقہ، سطح مرتفع، خندق کا علاقہ، کھائی وغیرہ دکھائی دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح سمندر میں بھی ہم لوگوں کو اس طرح کی مختلف شکلیں دکھائی دیتی ہے۔ زیر آب زمین کی بناوٹ کو سمندری فرش یعنی سمندر کی تہہ کی بناوٹ کہا جاتا ہے۔ سمندری فرش کی بناوٹ سطح سمندر سے پانی کی گہرائی اور زمین کی حیت کے مطابق تسلیم کی جاتی ہے۔ سمندری ساحل سے ہم جیسے جیسے پانی میں اتریں گے، زیر آب زمین کی بناوٹ میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ علاقہ براعظمی تختہ یا چبوترا کہلاتا ہے۔ انسانی زندگی کے نقطہ نظر سے براعظمی تختے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے ماہی گیری کے وسیع علاقے براعظمی تختوں پر ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ حصہ کم گہرا ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں تہہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں کائی پلانکٹن پیدا ہوتی ہے۔ یہ مچھلیوں کی غذا ہے۔ معدنی تیل، قدرتی گیس اور مختلف قسم کی معدنیات کو براعظمی تختوں میں کھدائی کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ مثلاً بحر عرب میں معدنی تیل اور قدرتی گیس حاصل کرنے والا ممبئی ہائی براعظمی تختے پر اہم علاقہ ہے۔ براعظمی تختوں کا حصہ ختم ہونے کے بعد سمندری فرش کی ڈھلوان تیز ہوتی جاتی ہے۔ اسے براعظمی ڈھلوان کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی گہرائی 200 میٹر سے 3600 میٹر تک ہوتی ہے۔ بعض جگہ یہ گہرائی اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ براعظمی ڈھلوان کی وسعت کم ہوتی ہے۔ عام طور پر براعظمی ڈھلوان کو براعظمی تختے کی سرحد مانا جاتا ہے۔ براعظمی ڈھلوان سے متصل یہ وسیع میدانی علاقہ سمندری میدان کہلاتا ہے۔ سمندری میدان پر چھوٹی بڑی جسامت کی زیر آب زمینی شکلیں مثلاً پہاڑ، ٹیلے، سطح مرتفع وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ سمندری فرش کے پہاڑی سلسلے زیر آب پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے سینکڑوں کلومیٹر چوڑے اور ہزاروں کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ زیر آب پہاڑوں کی چوڑائی بعض جگہ سطح سمندر کے اوپر آ جاتی ہے۔ انہیں سمندری جزیرے کہا جاتا ہے۔ مثلاً آئس لینڈ، بحر اوقیانوس، انڈمان اور نکوبار اور بحر بنگال میں پائے جانے والے جزائر۔ سمندری فرش پر پائے جانے والے بعض بلند ٹیلے ہموار اور وسیع ہوتے ہیں۔ انہیں سمندری سطح مرتفع کہتے ہیں۔ مثلاً بحر عرب میں پائی جانے والی چھاگوس کی سطح مرتفع۔ سمندری فرش پر بعض جگہ گہرے، تنگ اور تیز ڈھلوانی علاقے پائے جاتے ہیں۔ انہیں سمندری خندق یا سمندری کھائی کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل میں مریانہ خندق دنیا کی سب سے گہری خندق ہے۔ اس کی گہرائی 11,034 میٹر ہے۔ بحر اعظمی، زیر آب پہاڑ اور سمندری خندق علم ارضیات کے نقطہ نظر سے سمندری فرش کے سب سے فعال حصے ہیں۔ ان علاقوں میں کئی زندہ آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ یہ علاقے زلزلے کے لیے نہایت حساس مانے جاتے ہیں۔ سمندری فرش میں آنے والے زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں سونامی کا خطرہ رہتا ہے۔ سمندری تہہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سب سے نشیبی حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں مختلف قسم کی اشیاء جمع ہو جاتی ہے، جیسے پتھروں کے ٹکڑے، کھردری ریت، مٹی کے نہایت باریک ذرات وغیرہ تمام مادے دریاؤں، برفانی ندیوں کے ذریعے بہا کر لائے جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر براعظمی تختوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔
ان اجزاء کو سمندری تلچھٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح آتش فشاں کے پھٹنے سے باہر پھینکی گئی راکھ اور لاوا بھی یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ ان باریک ذرات میں حیوانات اور نباتات کے باقیات ملتے ہیں۔ یہ تمام مادے انتہائی باریک ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ نرم کیچڑ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس میں سمندری حیوانات اور نباتات کے باقیات کا تناسب تقریباً 30% ہوتا ہے۔ اس نرم کیچڑ کو سمندری رسوب یا گات کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسان کی تیار کردہ اشیاء کا بھی اجتماع سمندر میں ہوتا ہے۔ ان میں شہروں کا آلودہ پانی، ٹھوس کچرا، تابکار اشیاء، بیکار کیمیائی اشیاء، پلاسٹک وغیرہ کی وجہ سے آبی کرے کو آلودگی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سمندری حیوانات اور وہاں کے ماحول کے لیے نہایت مضر ثابت ہوتی ہیں۔ ان اشیاء میں مضر چیزوں کا تناسب اگرچہ کم ہے مگر ان سے ہونے والا نقصان بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو سوالات کے جوابات پر مبنی رہے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔